السلام علیکم. اور بھائی کیا حال چال ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ویلکم ٹو اوور چینل نیڈ ٹو نو. اور ابھی تک آپ میں سے جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پتہ اس کو کیا کرنا ہے, سبسکرائب پہ کلک کر دے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دے تاکہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کے ساتھ اپڈیٹڈ رہیں. آج کی ویڈیو کنٹینیوشن ہے ہماری لاسٹ پارٹ کی. ہم نے بات کی تھی بٹ کوائن کے اوپر, اور ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ فائنینشیل ہسٹری آف ورلڈ کے اوپر, کہ کیسے ہم لوگوں نے نمک سے شروع ہوئے اور آج ہم ڈیجیٹل کرنسیز پہ, بٹ کوائن پہ, ایتھیریم پہ بیٹھے ہوئے. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی اپنی کہ بٹ کوائن کیسے آئی وجود کے اندر, اس کو بنانے والے بندے کا نام کیا تھا, بٹ کوائن کام کیسے کرتا ہے, اس کا میکینزم کیا ہے, اور کیسے اس نے پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کیا, کیسے اس نے ڈی سینٹرلائز اکانومی بنائی اور سینٹرلائز سسٹم آف اکانومیز کو چیلنج کیا. تو آج مزید آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہماری بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. تو اس سسٹم نے کیا کیا, اس سسٹم نے نہ صرف ٹرانسپیرنسی انشور کی بلکہ اس نے ڈی سینٹرلائز کیا, اور وہ طاقت جو بینکوں کے پاس تھی وہ اس نے اٹھا کے عام انسانوں کو دے دی. ٹھیک ہے نا بھائی, کہ کھل کے ٹریڈنگ کرو, جو مرضی کرو. اس سے کچھ مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, لیکن میرا خیال ہے اب آپ کو نا شاید بات کھل کے سمجھ آ گئی ہو کہ اس نے کیسے کنونشنل بینکنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے نا. اب اس کا سمپل اگر ہم کمپیریزن کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے لوگوں کو خبریں پڑھنے کے لیے اخبار لینا پڑتا تھا, لیکن جب انٹرنیٹ آیا سارا کچھ آن لائن ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو انٹرنیٹ نے یہ کیا, اس نے انٹرنیٹ نے نیوز کی دنیا کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ آلریڈی ان چیزوں سے انفارمڈ ہیں. آپ کو گھر جا کے بیٹھ کے ٹی وی کے آگے, ایل سی ڈی کے آگے بیٹھنا نہیں پڑتا کہ یار میں نیوز سنوں, خبریں سنوں. آپ چلتے پھرتے موبائل پہ نیوز پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو واٹس ایپ کے اوپر لوگ خبریں بھیج رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہی کام ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن, اور یہی کام کیا بٹ کوائن نے آگے, کہ ساری بینک کی پاور انسانوں, عام آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی لا کے, کہ لو بھی پکڑو, ٹریڈ کرو, پیسے کماؤ, جو بھی کرنا ہے کرو. اس چیز نے لوگوں کو پریشان بھی کیا کہ پہلے تو یار کوئی سسٹم ہوتا تھا نا, کوئی چیزیں ہوتی تھی, پیسہ ہے, پیسے کے پیچھے گورنمنٹ کی ریٹ لگی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو کہا کہ یہ پیسے ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں. پھر اس سے پہلے گولڈ تھا, پھر نمک تھا, پھر گندم تھی, یہ چیزیں تھیں. اب ایک نئی چیز آ گئی ہے جس کے پیچھے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, صرف کوڈ لکھے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل فائلیں ہیں, جو کہہ دیا جی اس کی تو لاکھوں ڈالر کی ہے, ہزاروں ڈالر کی ہے, کروڑوں روپے کی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت ایک بٹ کوائن میرا خیال ہے کہ 16,000 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے, $16,000, ٹھیک ہے. وہ کم از بیش کوئی بن جاتا ہے 32-34 لاکھ روپے, ٹھیک ہے نا. کہ ایک بٹ کوائن کی ویلیو اس وقت کوئی 34 لاکھ روپے کے قریب ہے. شاید جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے یا جب آپ سن رہے ہو تو وہ کم زیادہ اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک بٹ کوائن کی ویلیو اس وقت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز لوگوں کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. لیکن لوگ یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں سکے کہ یہ ایک ریولیوشن تھی جس نے آنا ہی آنا تھا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کی طاقت اٹھ کے عام انسان کے ہاتھ میں آ گئی. اسی طرح ٹک ٹاک نے کیا کیا کہ ہر آدمی کو فیمس بنا دیا, کہ آپ گھر میں اٹھ کے آپ جو ویڈیوز بنائیں, اپنی شارٹ کلپس بنائیں, تو آپ اس پہ چڑھائیں, آپ فیمس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. فیس بک نے, سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ انفارمیشن ریلیشن جوڑ دیا, کہ لوگوں کو امریکن لیڈی کی شادی کروا دی پاکستانی سیالکوٹی کے لڑکے کے ساتھ, ٹھیک ہے. مطلب اسی طرح پاکستانی لڑکیاں باہر شادیاں کر رہی ہیں, باہر کی لڑکیاں یہاں شادیاں کر رہی ہیں. تو یہ سب کچھ انٹرنیٹ کے آنے سے ہوا. اور یہ ایک اس میں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا, ہر چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, ایک برا پہلو ہوتا ہے. اسی طرح بٹ کوائن کے بھی کچھ اچھے پہلو تھے اور کچھ برے پہلو ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فائدے کی. بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کی اگر ہم بات کریں, جب میں بٹ کوائن کی بات کرتا ہوں نا, یاد سمجھ لو کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے. بٹ کوائن تو بیسیکلی ایک کرنسی ہے, لیکن کرپٹو کرنسی کے اندر ہزاروں کرنسیز آ جاتی ہیں. تو اگر میں کرپٹو کہوں یا بٹ کوائن کہوں, سمجھ جانا وہ سب کے لیے سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. اب فائدے کیا تھے؟ سب سے پہلا بڑا فائدہ تھا کہ فل کنٹرول جو تھا نا وہ عام آدمی کو مل گیا. ایک عام آدمی, آپ اور مجھے, اپنے ایسیٹس کو مینیج کرنے کے لیے فل کنٹرول, کمپلیٹ ایکسیس مل گئی, کہ ہم جیسے چاہیں جب چاہیں اس میں پیسے ٹرانسفر کیے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کوئی بھی دنیا کی حکومت یا کوئی بینک اس کو پکڑ نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ابھی جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی مسئلہ بنتا ہے, کوئی منی لانڈرنگ کا کیس بن جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو بینکس کے پاس یا حکومتوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیتی ہیں, لیکن ان کو کوئی بھی فریز نہیں کر سکتا. اس کی ہم نے مثال دیکھی یوکرین وار کے اندر, ٹھیک ہے. یوکرین وار میں کیا ہوا, یوکرین کے اندر دنیا کی ایک سمجھ لیں قسم کی بہت بڑی, کہا جاتا ہے کہ مائننگ وہاں پہ ہوتی ہے, لوگ مائننگ کرتے ہیں, یعنی کرپٹو مائننگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے.
تو کیا ہوا، جیسی جنگ شروع ہوئی تو ظاہر بات ہے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، حکومتوں کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. حکومتوں نے کیا کیا، اس حکومت یوکرین کی حکومت نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ بینکوں کو کہ آپ لمٹ لگا دیں، لوگ پیسے نہیں نکلوا سکتے. ٹھیک ہے، اب لوگ پریشان، تو اب کچھ لوگوں نے ملک چھوڑنا پڑا ان کو، یوکرین سے نکل کے ساتھ والے یورپین ممالک میں جانا پڑا. تو اس میں ہوا کیا، اس میں بہت سی خبریں ایسی آئی کہ جن لوگوں کے پاس کرپٹو کرنسی تھی، بٹ کوائن تھی یا ایتھیریم تھی یا کوئی بھی کرنسی تھی، تو انہوں نے کہیں بھی جا کے اس میں سے ڈالرز کنورٹ کیے اور ان کو کیش میں ڈرا کر لیا. اور لوگ بڑے خوش تھے کہ یار ہمارے جو پیسے ہیں، ہماری جو کمائی ہے وہ سیف ہے کہ ہم کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں. اور ہوا نا، یہ بالکل ہوا کہ وہ یوکرین سے نکلے، اور جب انہوں نے ایز اے ریفیوجیز یعنی کہ ہجرت کی وہاں سے، یعنی کہ ہم اگر اپنے ٹرم سے بات کریں تو اسے ہجرت کہتے ہیں. تو وہ جب ملک چھوڑ کے بھاگے اپنا دوسرے ملکوں میں گئے تو ان کو پیسے چاہیے تھے، بینکوں نے تو ان کو پیسے نکالنے نہیں دیے. تو وہ جو پیسے تھے انہوں نے اپنے کرپٹو کوائنز جو تھے ان کو سیل کیا آن لائن اسی وقت، یعنی کہ چھٹیوں میں کرنسی آپ کی سیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سیل کرو اور اس کی وقت جو پیسے آتے ہیں اس کو آپ کنورٹ کر کے وڈرا کرا لو کسی بھی ATM سے یا کسی اکاؤنٹ سے. اور یہی کام ان لوگوں نے کیا، اور وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ہماری جو کمائی ہے وہ تو سیف ہے نا، گھر بار تو لوٹ گئے جو بھی ہوا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی طاقت کتنی ہے کہ اس کو بینکس یا حکومتیں اس کو قبضہ نہیں کر سکتی، اس کو کنفسکیٹ نہیں کر سکتی، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز نہیں کر سکتی. اس نے ایک اور کام بھی کیا جو فائدہ تھا، وہ اس نے یہ کیا کہ انہوں نے بٹ کوائن نے مڈل مین ختم کر دیا. ابھی جیسے کہ نارمل ایک پریکٹس یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھے باہر کے ملک سے پیسے آنے ہیں یا میں نے بھیجنے ہیں، تو پہلے کیا ہوگا، میں اپنے بینک میں کہوں گا کہ میں نے پیسے باہر بھیجنے ہیں، بینک کہے گا جی یہ فلاں رسیدیں ہیں یا یہ فارم ہے، یہ فل کر دیں آپ یا جو بھی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، میں وہ فل کروں گا، پھر بینک اس کو بھیجے گا باہر کی طرف، پھر دوسرے بینک انوالو ہوں گے، پھر بیچ میں ایکسچینجر انوالو ہوگا، پھر وہ جائے گی جس بندے کو میں نے بھیجنے ہیں پیسے اس کے پاس جائیں گے. اس پورے پروسیس کے درمیان 2-3 پارٹیز انکلوڈ ہوتی ہیں. اب ان سب پارٹیز کا کوئی نہ کوئی کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوئی پرسنٹیج وہ کام کر رہے ہیں نا، کیوں میرے پیسے کوئی باہر لے کے جائے میرے لیے. تو ان سب نے اس میں سے کمانا بھی ہے، تو وہ اس میں سے پھر فیس چارج کرتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے بہت سے لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں تو پیسے کٹتے ہیں اس میں، بینک وہاں کے بینک سے وہ پیسے یہاں کے بینک کو بھیجتے ہیں، پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں، تو مطلب کہ اچھے خاصے پیسے کٹ جاتے ہیں. اب بٹ کوائن کرپٹو کرنسی نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اس سسٹم کے تھرو آپ دنیا میں کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ کے اندر بندے کے پاس جس کے اس ایکسچینج کے اوپر اکاؤنٹ ہے، جس پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، وہ ایزیلی پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور نومینل فیس ہے یار، بہت کم. ٹھیک ہے نا، تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں اور وہ جتنے بھی پیسے ہیں ڈالرز کی فارم میں آپ کو مل جاتے ہیں چٹکیوں کے اندر. اور اس کے ساتھ آج ہمیں دیں اجازت، آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.